ذاکر قلبی کسے کہتے ہیں اور ذاکر قلبی کون ہے؟ ایک ایسا شخص جس کا دل اللہ کے نام سے دھڑکتا ہو، جس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ کا ذکر چلتا ہو، وہ ذاکر قلبی کہلاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ محض زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو لوگ بہت ہیں، لیکن خلوص دل سے پڑھنے والے لوگ بہت قلیل ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں، مرشد کامل وہ ہے جو طالب صادق کو قسمت و نصیب کا ہر مرتبہ اور ہر منصب اور خزائن و حکمت و کیمیا کا ہر تصرف کلمہ طیب کے ایک ایک حرف سے کھول کر دکھا دے۔ بس معلوم ہوا کہ تلقین کسی مرد و مرشد سے لینی چاہیے اور زن سیرت نامرد مرشد کو 3 طلاق دے دینی چاہیے۔ مرد مرشد کامل اور نامرد مرشد ناقص کی پہچان کیا ہے؟ مرشد کامل طالب کو اس میں اللہ ذات کی مشق وجودیہ کراتا ہے اور ایک ہی توجہ سے اسے حضوری میں پہنچا دیتا ہے، لیکن نامرد مرشد ناقص طالب اللہ سے آج کل کے وعدے کرتا ہے، حالانکہ فرمایا گیا ہے اہل کرم جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا کرتا ہے۔ جو طالب حضرات اس میں ذات اللہ کو تصور و توجہ میں لے آتا ہے وہ اہل توفیق ہے، اور جو تصرف و تفکر میں لے آتا ہے وہ اہل تحقیق ہے، اور اس میں شک کرنے والا مردہ دل زندیق ہے۔ طالب پر فرض عین ہے کہ وہ مرشد کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کرے اور نہ مرشد کے سامنے دم مارے، اور مرشد پر بھی فرض عین ہے کہ وہ طالب کی ہر مراد کو پوری کرے۔ جس مرشد میں یہ توفیق نہیں ہے وہ طالبان حق کے لیے راہزن شیطان ہے جو ان کی عمر برباد کرتا ہے، اور طالب اگر نامرد ہے تو سیم و زر دنیا اس کے لیے حجاب بن جاتا ہے، کیونکہ مرشد جب بھی طالب سیم و زر سے اس کا امتحان لیتا ہے تو وہ مرشد سے بدظن و بدگمان ہو کر روح گردان ہو جاتا ہے۔ ایسا طالب شیطان کے زمرے میں آتا ہے کہ وہ نفس العین کی قید میں آ کر یقین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور مرشد طالب سے کیا چاہتا ہے؟ جان عزیز کی نقدی۔ جو طالب راہ مولا میں سر قربان نہیں کر سکتا وہ نامرد ہے اور معرفت لامکاں سے محروم رہتا ہے۔ مرد طالب وہ ہے جو راہ مولا میں جان تو دے دے مگر دم نہ مارے۔ ایسا ہی طالب روشن ضمیر، باشعور اور لائق حضور ہوتا ہے۔ جان لینا چاہیے کہ مرتبہ طالبی اور مرتبہ مرشدی کیا ہے۔ طالب و مرشد مدعی اور مدعا الیہ کی مثل ہوتے ہیں، اور ان کے لیے معاملات ایسے ہیں کہ جب تک معرفت قرب کی حضوری میں قدرت الہی کی قاضی کے سامنے پیشی نہ ہوا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس شریعت میں حضوری حاصل نہ ہو تو حق و باطل میں تمیز نہیں ہو سکتی اور نہ ہی نفس و روح کی تشخیص ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے 2 گواہوں کی ضرورت ہے، ایک گواہ علم اقرار ہے اور دوسرا علم تصدیق ہے۔ یہ دونوں علوم گواہی قدرت الہی کا عطیہ ہے۔ بس معلوم ہوا کہ مرشد کامل کی نگاہ میں عالم اور جاہل طالب دونوں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر و باطن کے دونوں علوم یعنی علم حی القیوم اور علم رسم و رسوم عالم باللہ مرشد کامل کے اختیار میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح بے نصیب اور با نصیب طالب بھی مرشد کامل کی نگاہ میں برابر ہوتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی طالب بے نصیب ہو تو مرشد کامل اسے حبیب خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان سے نصیب دلوا دیتا ہے۔ لیکن مجلس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری ایک کسوٹی ہے جہاں طالب صادق کے لیے مرتبہ صادق یعنی مرتبہ معرفت دیدار ہے، اور کاذب کے لیے مرتبہ کاذب یعنی مرتبہ دنیائے جیفا مردار ہے۔ اسی طرح
صادق کے لیے مرتبہ جمالیت یعنی مرتبہ مشاہدہ حضور ہے، اور کاذب کے لیے انانیت کا مرتبہ جلالیت ہے، جس میں کشف و کرامات کا غرور ہے۔ اگر صاحب نظر مرشد کامل طالب کو آفتاب توحید و معرفت کے نور کی تجلی شاہرگ سے نزدیک تر بھی دکھا دے تو کورے چشم طالب اسے پسند نہیں کرتا۔ اگر مرشد خود ہی نور معرفت سے اندھا ہو تو اس کا طالب ہمیشہ بے جمیت ہی رہتا ہے اور درود و وظائف سے رجت کھا کر شور و شر میں مبتلا رہتا ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو خاتمہ بالاشر کے مرتبے سے نکال کر خاتمہ بالخیر کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے۔ مرشد کامل طالب صادق کو 3 علوم کا سبق دیتا ہے۔ نمبر 1، اس میں ذات اللہ سے علم الف بما الفت عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، علماء سلف سے علم سلف سکھاتا ہے، اور نمبر 3، علماء خلف سے علم خلف سکھاتا ہے۔ بعد میں طالب ان سب کو بھلا دیتا ہے اور اس سے اس کا وجود نور بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ قرب اللہ حضور کے مشاہدے میں غرق رہتا ہے اور اپنے روز الست والے مرتبے کو پہچان کر انبیاء و اولیاء کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور روحی زبان میں قالو بلا پکارتا ہے۔ اب وہ مسلمان حقیقی کہلاتا ہے۔ جب وہ طالب مرشد کی تلقین سے پہلے ہی دن مسلمانی کے اس مرتبے پر نہ پہنچے اور صف ازل میں اپنی روح کے منصب کو نہ پہچانے تو اس کا مرشد کس کام کا کہ اس کا طالب ابھی تک حیوان رہے۔ مرشدی و طالبی کا مرتبہ حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے کہ یہ مرتبہ اسرار العظیم اور مشاہدہ حضوری پر پروردگار ہے۔ جان لے کہ اگر تو عاقل ہے تو چشم عیاں سے قرب الہی میں مشاہدہ و حضوری حاصل کر اور ایک ہی نظر سے دونوں جہاں کا نظارہ دیکھ۔ ایک طالب علم عالم باللہ اور ایک طالب عارف ولی اللہ، تو سب سے پہلے اپنے مرشد سے علم حاصل کر کہ بے علم آدمی خدا کو ہرگز نہیں پہچان سکتا۔ چنانچہ تو علم توحید، عنایت، علم معرفت، ہدایت، علم ولایت اور علم غنانیت حاصل کر۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی پرنور کتاب نور الہدیٰ میں سے ہم نے آج دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے ایک کامل مرشد اور ایک ناقص مرشد کی پہچان جو ہے وہ ہمیں کروائی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آئی ہوگی، اور ویڈیو کو آپ تک پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اپنے کمنٹس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور جیسا کہ میرے ریگولر سبسکرائبرز جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے تریاق قلب جو ہے وہ گوشی سرکار کی کتاب ہے اور اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس کی سیریز کو ہم جو ہے وہ لے کر چل رہے ہیں۔ تو آج آپ کے ساتھ میں نے تریاق قلب کی ویڈیو جو شیئر نہیں کی، انشاءاللہ سے وہ آپ کے ساتھ وہ شیئر کی جائے گی، اور تب تک کے لیے دعا کرتی ہوں کہ سرکار ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنا مزید قرب جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور مزید اپنی محبت اور اپنی قربت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ گو شہید